ضلع اٹک تحصیل ہزرو وا کالج آف اکاؤنٹنسی کامرا کیمپس بطور پرنسپل اپنے فرائض سر انجام دینے والے خضر حیات صاحب سے ملنے ان کے کالج پہنچے۔ اچھا سر، یہ کامرا کیمپس جو ہے آپ نے کب کامرا میں سٹارٹ کیا اور اس کو یہاں پر بنیادی مقصد کیا تھا کہ یہاں پہ آپ نے اس کو لانچ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد بھائی، وا کالج آف اکاؤنٹنسی جو کامرا کیمپس ہے یہ ہم نے 2011 سے یہاں پر سٹارٹ کیا ہے۔ 2011 میں یہاں میں ایک آگے بلڈنگ ہے صفدر پلازا، وہاں پہ اس کیمپس کو لانچ کیا، اور بنیادی مقصد ظاہری بات ہے ہم نے یہاں پہ سروے کیا۔ اس ایریا میں اس وقت کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، کوئی ایسا پراپر کالج نہیں تھا جو اکاؤنٹس کی فیلڈ کے اندر بچوں کو اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹس ٹیچ کر سکے۔ تو ہم نے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، وا کالج آف اکاؤنٹنسی، تو ہم نے اس کالج کے اندر اپنے کیمپس کے اندر جو بیسک سبجیکٹس تھے، بنیادی سبجیکٹس تھے، وہ اکاؤنٹنگ کے ہی تھے۔ تو ہم نے یہاں پر فرسٹ ٹائم کامرا میں الحمدللہ یہ وا کالج آف اکاؤنٹنسی نے آ کر اکاؤنٹنگ سٹارٹ کی، یہاں پر کامرس کی کلاسز سٹارٹ کی، اور اس کا بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا، بہت اچھا لوگوں کی طرف سے رسپانس ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا چونکہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ لوگ کامرس کے علاوہ سائنسز کی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ تو ہم نے پھر اکاؤنٹنسی کے ساتھ ساتھ سائنسز سبجیکٹ بھی سٹارٹ کر دیے، اور الحمدللہ آج ہمارے پاس اس وقت جو بلڈنگ ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ ہمیں کم پڑ گئی، بچے زیادہ ہو گئے، ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہو گئی، تو ہم پھر موو کر کے یہاں پر آ گئے۔ تو اب الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں یہ بلڈنگ بھی کم ہے، ہم سرچ کر رہے ہیں کہ کوئی اور ایسی بلڈنگ ملے جو اس سے بھی بڑی ہو، تو تاکہ ہم اپنا کالج وہاں پہ شفٹ کر سکیں اور اپنے جو اکاؤنٹنسی یا سائنسز کے کلاسز ہیں وہاں پہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ وا کالج کا جو مین کیمپس ہے وہ کس جگہ پر ہے، اور آنے والے وقت میں کیا اٹک میں اس کی اور برانچز میں موجود ہوں گی، کریں گے، آگے بڑھائیں گے یا نہیں؟ جی الحمدللہ، وا اس وقت میں تو اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وا کالج آف اکاؤنٹنسی وا گروپ آف کالجز بن چکا ہے۔ مین کیمپس ہمارا وا کینٹ کے اندر ہے، اور وہ 2009 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ وہ تو الحمدللہ بہت بڑا ایک ادارہ بن چکا ہے، ایک بہت بڑا ایک نام بن چکا ہے وا کے اندر۔ وا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہب بن چکا ہے اس وقت کالجز اسکولز کا، لیکن وہاں پر آپ جائیں تو وا کالج آپ کو ایک سب سے الگ اپنی پہچان دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ وہاں پر الحمدللہ ہمارے 3 سے 4 کالجز ہیں، اور اس کے علاوہ سکولز ہمارے وا کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ تو وا گروپ آف کالجز بن چکا ہے، اور فیوچر کے اندر ہمارا سب سے پہلا جو پلان ہے، سب سے پہلا جو ہمارا آگے اس کیمپس کو ڈیولپ کرنے کا کہہ لیں یا بڑھانے کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیمپس ہمارا بوائز کیمپس ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم نے گرلز کیمپس یہاں پہ لانچ کرنا ہے۔ اس کے لیے ویری سون انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ ہمیں جو ہی کوئی بلڈنگ ایسی ملتی ہے، سوٹیبل بلڈنگ ملتی ہے، تو ہم گرلز کیمپس یہاں پر لانچ کریں گے۔ پھر ہمارا آگے جو پلان ہے وہ انشاءاللہ ہزرو اور اٹک ہزرو کے اندر گرلز کالج کے نام سے وہ گرلز کالج سٹارٹ کریں گے، اور اٹک کے اندر بھی ایک بہت بڑا کیمپس لانچ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا، پرائیویٹ کالجز کے بارے میں اگر سوچا جائے ان کی تو فیسیں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، تو کئی ایسے غریب اور نادار بچے ہوتے ہیں جو اپنی پڑھائی کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے، تو آپ کا فیس سٹرکچر کیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس وقت جو ہمارے بچوں کو یا پیرنٹس کو سب سے زیادہ سب سے بڑا ایشو ہے اس مہنگائی کے دور میں، وہ اپنے بچے کی تعلیم پر ہونے والے ایکسپنس کا ہے۔ اگر پاکستان کو آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کریں تو پاکستان میں سب سے مہنگی چیز جو ہے اس وقت وہ اپنے بچے کی اچھی تعلیم ہے، اور تعلیم ظاہری بات ہے ہر گھر کے ہر بچے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہاں پر آپ سروے کریں تو بڑے بڑے کالجز موجود ہیں، فضائیہ کالج کے نام سے، یا باقی ادھر ادھر بھی ہمارے لیفٹ رائٹ کالج ہیں، لیکن الحمدللہ وا کالج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج تک کوئی بچہ یہاں پر فیس کی کوئی ایسا بچہ نہیں ہے کہ جو کہنا چاہتا ہو کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو یہ کہہ سکے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں صرف فیس کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا۔ ہماری فیس بہت ہی مناسب ہے، بہت ہی مناسب ہے۔ پھر جو اسپیشلی آپ نے کہا نادار بچے ہیں، غریب بچے ہیں، ڈیزرونگ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیجز رکھے ہوئے ہیں۔ ایون بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہر سیکشن میں کوٹا ہوتا ہے جو بالکل کتنا کوٹا رکھا ہوا آپ نے؟
جو ٹوٹلی فری والے ہیں, مطلب فری آف کاسٹ بچے پڑھتے ہیں, وہ 5% ہوتے ہیں. باقی جو فی کنسیشن والے ہوتے ہیں وہ 10% کے قریب ہوتے ہیں. مطلب وہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مڈل کلاس یا لوئر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان بچوں کو ہم بالکل ان سے برائے نام فیس چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ الحمدللہ ہر سیشن میں ہمارے پاس ایسے بچے ہوتے ہیں. تو فیس ہماری, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ باقی سارے کالجز سے بہت کم ہے. اچھا, باقی اسکولوں اور کالجز کے رزلٹ تو سب کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں, لیکن آپ کا رزلٹ کس طرح کا ہوتا ہے؟ دیکھیے مراد بھائی, جو پرائیویٹ کالج ہوتا ہے, پرائیویٹ اسکول سسٹم ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ فوکس اپنے رزلٹ پہ کرتا ہے, کیونکہ یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہر سکول نے آگے سروائیو کرنا ہے اور وہ مارکیٹ کے اندر یا معاشرے کے اندر تبھی چل سکتا ہے جب وہ رزلٹ بہتر دے گا, اور رزلٹ کا بہتر ہونا ہی اس ادارے کی کامیابی یا ناکامی کو تصور کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ویب سائٹ پہ ہمارا ایک اپنی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, نیٹ کے اوپر ہمارے رزلٹ سارے اویلیبل ہیں, ہر بندہ اینی ٹائم اس کو چیک کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم 100% رزلٹ دیتے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے ادارے کے اندر, ہمارے سسٹم کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہیں, تو خامیاں بھی ضرور ہوں گی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس, ہم لوگ بہت مطمئن ہیں. میں اپنے ٹیچر سے, اپنے رزلٹ سے, پڑھائی کے حوالے سے الحمدللہ میں مطمئن ہوں, اور میرے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین مطمئن ہیں, اور یہ سب سے بڑی ایک دلیل ہے یا ثبوت ہے کہ ہمارے ادارے کا رزلٹ جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کیمپس میں آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, اب چونکہ دنیا جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی بہت آگے جا رہی ہے, تو اس حوالے سے تعلیم کے اندر بھی ہمیں نئی سے نئی ٹیکنالوجیز ان کا استعمال اور ان کا یوٹیلائز ضروری ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ جو اس وقت ہم جو کروا رہے ہیں, جو کورسز کروا رہے ہیں, جو ریگولر کلاسز لے رہے ہیں, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, وہ سب سے پہلے کمپیوٹر لیب ہے. تو وہ الحمدللہ ہماری کمپیوٹر لیب کمپلیٹ ہے, اس میں وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. جو کمپیوٹر کے ٹیچرز ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنی کلاس کو جس وقت ضرورت ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کے اندر, کمپیوٹر کلاس لیب کے اندر ان کو پریکٹیکلز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جو زیادہ ایشو ہوتا ہے آج کل بچوں کی اٹینڈنس کا, بچے کی ٹائمنگ کا, گھر والوں کو ان ٹائم انفارم کرنا. گھر سے بچہ آ جاتا ہے سم ٹائم اور وہ کالج لیٹ آتا ہے, راستے میں وہ کہیں اپنا وقت ضائع کرتا ہے, یا پھر کالج سے جلدی نکل جاتا ہے شارٹ لیو لے کر, اور باہر کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے, گھر لیٹ جاتا ہے. تو یہ اس معاشرے کا ایشوز تھے. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر اب بایو میٹرک سسٹم شروع کیا ہے کہ بچہ صبح جو ہی آئے گا وہ اپنا تھم رکھے گا, اس کے پیرنٹ کو ایک میسج چلا جائے گا کہ آپ کا بچہ کالج میں ہو گیا ہے, اور پھر وہ جب کالج لیو کرے گا, گیٹ سے نکلے گا, تو اس وقت وہ تھم رکھے گا, تو اس کے پیرنٹس کو میسج چلا جائے گا کہ آپ کے بچے نے اس ٹائم کالج لیو کیا ہے. اسی طرح اس کی جو منتھلی یا ویکلی جتنی جو اٹینڈنس ہوگی, اس کی جو پروگرس ہوگی, اس کے حوالے سے ہماری ایک ایپ بنی ہوئی ہے, WCA کے نام سے ایک ایپ بنی ہوئی ہے. اس کے اندر پیرنٹس اینی ٹائم جا کر اپنے بچے کی جو ٹیسٹ رپورٹ ہے, جو اس کی اسٹڈی کے بارے میں کوئی بھی رپورٹ لینی ہو, اٹینڈنس کے حوالے سے رپورٹ لینی ہو, بیہیویئر کے حوالے سے کوئی رپورٹ لینی ہو, وہ ساری چیزیں کسی ٹائم بھی چیک کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کالج میں بچوں کی کتنی تعداد ہے اور بچیوں کی کتنی تعداد ہے, اور اس وقت آپ کے کالج میں جو اساتذہ ہیں وہ کس کوالیفائڈ کے ہیں, کوالیفیکیشن کیا ہے ان کی؟ مراد بھائی, ہمارے پاس جو بچے ابھی تو ہمارے ایڈمیشنز چل رہے ہیں, سیکنڈ ایئر چل رہی ہے, اور ویری سون انشاءاللہ ہم فرسٹ ایئر بھی شروع کرنے والے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا کالج جب ایڈمیشن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ایک نارمل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ہمارے پاس وہ تقریباً 200 سے 250 کے قریب ہوتی ہے. چونکہ ہمارے پاس بلڈنگ جو ہے یہ تھوڑی تنگ ہے, تو اس سے زیادہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے, جتنے بچے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, وہ الحمدللہ ہماری سیٹیں فل ہو جاتی ہیں. تو ان بچوں کو پڑھانے کے لیے الحمدللہ میرے پاس 15 کے قریب ٹیچرز ہیں جو بچوں کو بہت محنت سے الحمدللہ پڑھاتے ہیں. اور باقی رہی ٹیچرز کی کوالیفیکیشن, تو اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ میرا کوئی بھی ٹیچر, ہر ایک تو یہ کہ میں نے ہر سبجیکٹ کے لیے ہم نے الگ ٹیچر رکھا ہے. کوئی یہ نہیں کہ ایک ٹیچر ہے اس کو دو ڈفرینٹ سبجیکٹس دیے ہوں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر سبجیکٹ کے لیے ایک الگ ٹیچر ہے اور کوالیفائڈ ہے. کم از کم ڈگری جو ہے وہ ماسٹر لیول ہے, ماسٹر لیول سے کم کوئی ٹیچر بھی نہیں ہے. آپ کامرا کیمپس کو آنے والے وقت میں کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں, کتنا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں؟
جی ظاہری بات ہے، میری جب سے یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے کامرا کیمپس کی، تو میری تو یہی کوشش بھی ہے اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کامرا کیمپس اتنا ترقی کرے کہ کامرا کے اندر وا کالج کا ایک نام ہو. صرف کامرا کے اندر تو الحمدللہ ہمارا نام بن چکا ہے، تو لیفٹ رائٹ ہمارے جو ایریاز ہیں اسپیشلی ہزرو ہے یا اٹک ہے، تو یہاں بھی وا کالج انشاءاللہ ایک برانڈ کے نام سے جانا جائے گا، اور وا گروپ آف کالجز کے ڈیفرنٹ کیمپسز آپ کو ادھر ادھر نظر آئیں گے. تو یہی ہماری کامیابی اور یہی ہماری ڈیولپمنٹ ہے. تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی اور اس فیلڈ میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیا بچپن سے ہی شوق تھا یا کوئی خاص ریزن تھی؟ جی تعلیم میری اپنی کوالیفیکیشن کے حوالے سے بات کریں تو میں نے الحمدللہ اسکول کالج کی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، اور میرے پاس درس نظامی بھی ہے. میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب سے درس نظامی بھی کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میرے اسکول کالج کی ماسٹر ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربک، یہ 2 ڈگریز بھی میرے پاس ہیں. پہلے دور میں اگر دیکھا جائے تو استاد کا بچوں کے اوپر بہت زیادہ رعب ہوتا تھا، بچے بہت زیادہ ڈرتے تھے، لیکن جب سے مار نہیں پیار کا نظام شروع ہوا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ابھی تک وہ رعب دبدبہ ابھی تک استاد کا قائم ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ مار نہیں پیار، اس کا افیکٹ پڑا ہے بچے کی تعلیم پر، کیسا افیکٹ پڑا ہے، تو اس میں بہتری بھی آئی ہے اور اس میں کمی بھی آئی ہے. بہتری اس سینس سے آئی ہے کہ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوا ہے. پہلے جب دور تھا بچے کو زبردستی پریشرائز کر کے ٹارچر کر کے اس کو پڑھایا جاتا تھا، تو بچہ جو ہے شوق سے نہیں پڑھ پاتا تھا. لیکن اب بچے کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، بچے کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے، بچے کو اس کے مطلب مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے بچے کو انوالو کیا جاتا ہے کلاس کے اندر، جس کی وجہ سے بچے کا اپنا ایک شوق پیدا ہوتا ہے. تو بچہ شوق سے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی زبردستی یا ٹارچر کر کے اس کو وہ چیز نہیں لی جا سکتی. لیکن اس کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی تھوڑا سا میں یہاں ضرور ذکر کروں گا. سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اب جو بچوں کا اور ٹیچرز کا گیپ تھا، مطلب ٹیچرز کی رسپیکٹ تھی پہلے دور کے اندر، وہ اب اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. بالکل تو ختم نہیں ہوا، ماشاءاللہ سے بہت اچھے بچے ہیں، بہت اچھے اب بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن وہ جو پہلے دور تھا وہ ظاہری بات ہے مار نہیں پیار، وہ ایک نام ہی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ خود بخود رسپیکٹ کرتا تھا، اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. لیکن بہرحال بہتر جا رہا ہے الحمدللہ. تعلیم کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو ہمارا ملک تعلیم کے حوالے سے باقی ملکوں کے مقابلے میں کس جگہ پر، کس مقام پر کھڑا ہے ابھی؟ یہ تو دیکھیں کہ ملک پاکستان اس وقت اگر اس کو کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہم بہت پیچھے ہیں. کسی بھی آپ ٹیکنالوجی کا لے لیں، پولیٹیشین کے حوالے سے لے لیں، صحت کے حوالے سے لے لیں، باقی کوئی بھی چیز ہے. اور تعلیم تو ظاہری بات ہے ایک بنیادی جزو ہے، ضروری عنصر ہے. تو تعلیم کے حوالے سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں. اسپیشلی فارن کنٹریز ہیں، ان کے مقابلے میں تو ہم میں کہتا ہوں 10% بھی نہیں ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ابھی اس میدان میں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، تب جا کے ہم دنیا کے اندر اپنا ایک نام بنا پائیں گے. سرکاری سکولز اور کالجز یا یونیورسٹیاں جتنی بھی ہیں، ان کے مقابلے میں جو پرائیویٹ سکولز یا کالجز ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں، وہ اس وقت رزلٹ میں کس طرح ہیں؟ بہتر ہیں یا ان سے یا نہیں؟ سرکاری اسکولوں کے اندر یا گورنمنٹ کالجز کے اندر یہ ہوتا ہے، وہاں نو ڈاؤٹ کہ بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ٹیچرز ہیں، بہت سینئر وہاں پر لوگ جو ہے پروفیسرز ہوتے ہیں، لیکچررز ہوتے ہیں، اور اس طرح اسکولز کے اندر بہت اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں. بٹ وہاں پر پرابلمس یہ ہوتی ہیں کہ وہاں پر نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب ایک کلاس کے اندر، ایک سیکشن کے اندر آپ دیکھیں 150 سے 200 بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. پرائیویٹ کالجوں کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم جیسے ہمارا ایک چھوٹا سا کالج ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے ایک منیمم کوٹا رکھتے ہیں، منیمم سیٹس ہوتی ہیں ہماری. مطلب میکسیمم جو ہے ایک کلاس کے اندر 35 to 40 اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں. اب ایک ٹیچر 40 منٹ ہے اس کے پاس، اس دور میں وہ 35 یا 40 بچوں کو وہ ٹیچ کر رہا ہے. اور گورنمنٹ کالج کے اندر ایک ٹیچر 40 منٹس کے اندر وہ 150 بچے کو ٹیچ کر رہا ہے. تو اس کا رزلٹ اور افیکٹ آپ کے سامنے ظاہری بات یہی ہوگا کہ 35 بچوں کو پڑھانا بہت آسان ہے، ان سے بندہ فیڈ بیک بھی لے سکتا ہے، ان کو انوالو بھی کر سکتا ہے، جبکہ ایک ٹائم پہ 150 بچوں کو پڑھانا یہ مشکل ہوگا. آخر میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں پوری قوم کے نام تعلیم کے حوالے سے؟ تعلیم صرف اس لیے نہیں کی جائے، اس لیے حاصل نہیں کی جائے کہ ہم نے بہتر نوکری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے. تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے، اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا ہے، تو اس کے لیے اس کو تعلیم سے محروم نہ رکھیں. جہاں تک آپ کی کوشش ہے
اس کے لیے آپ کوشش کریں. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں وہ ضروری ہیں اور اس کے لیے آپ بہتر سے بہتر سوچیں اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ تعلیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو تعلیم اس دور کی سب سے اہم ضرورت ہے, اسپیشلی پاکستان کے لوگوں کے لیے, کہ وہ اگر تعلیم میں پیچھے رہ گئے تو پھر کوئی دنیا کا کوئی میدان نہیں ہے جس کے اندر وہ آگے نکل پائیں. استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا ڈالتا ہے. اسی کے ساتھ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اجازت. اللہ حافظ.